اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کے 12 لیکچر ہم نے پڑھے ہیں، یعنی 5 سبق ہم نے جو ہے ریکارڈ کیے، اور مزید جو ہے 4 یا 5 سبق رہتے ہیں، یعنی سورہ احزاب نصف اس کے 12 لیکچر میں تقریباً کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اگلا ہمارا حصہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے کتاب کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ قرآن، سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ۔ دوسرا حصہ احادیث ہیں، احادیث 11 سے لے کر 20 تک آپ نے پڑھنے ہیں میٹرک میں اس سال، اور پھر موضوعاتی مطالعے جو ہے 5 آپ نے پڑھنے ہیں۔ تو ابھی آج اس سے میں احادیث کے پورشن میں پہلی حدیث آج کے لیکچر ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہے حدیث نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 11، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیں۔ الصلاۃ نماز، عماد کا مطلب ہے ستون، دین یعنی دین کا، ومن اقامها اور من کے معنی ہے جس، اقامها قائم کیا، کھڑا کیا۔ ہا کا جو ہے یہ ترجمہ ہے اس سے مراد اس صلاۃ کو یعنی نماز کو۔ فقط پس یا بتحقیق، اقامہ اس نے قائم کیا، کھڑا کیا، الدین دین کو جو ہے گویا اس نے دین کو کھڑا کیا۔ ومن اور جس نے ہدمہ یعنی ڈھایا، گرا دیا، ہا یعنی اس صلاۃ کو، اس نماز کو، فقط پس اس نے کیا کیا، گویا ہدم الدین اس نے دین کو ہدمہ منہدم کر دیا۔ آیت کا جو ہے حدیث کا جو ہے سلیس ترجمہ، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، ومن اقامها فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها اور جس نے اس سے ڈھایا، گرایا، فقد ہدم الدین تو گویا اس نے دین کو ڈھایا۔ آیت کا یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب موضوع اس آیت کا یہ بنے گا، جس طرح میں 9th میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر حدیث کا میں نے آپ کے مزید حدیث کو بہتر بنانے کے لیے حدیث کا موضوع بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر اگلی ہیڈنگ آپ کی جو ہے تشریح کی آتی ہے، تشریح ہو جاتی ہے، اور پھر آخر میں جو ہیڈنگ جو ہوتی ہے اس کو آپ کو جو ہے عملی زندگی سے تعلق ہوتا ہے۔ تو حدیث کا موضوع یہ بنے گا، اس کو ہم اس کا نام دیں گے حدیث کا موضوع یعنی نماز کی اہمیت۔ یہ لفظ ادھر جو ہے یہاں پر آیا ہوا دیکھیں، یہ نماز کی اہمیت، یہ آپ کا حدیث کا موضوع ہوگا۔ موضوع لکھیں گے پھر یہاں پر آ جائے، آپ نے ترجمہ لکھا، حدیث لکھی ہوئی ہے اور نیچے ترجمہ دیا، ترجمے کے یہاں یہ بیچ میں سینٹر میں پیج کے آپ لکھیں گے یہ موضوع، اور ادھر تھوڑا سائڈ کر کے آپ لکھیں گے موضوع حدیث نماز کی اہمیت۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو پوری حدیث جو فوکس کر رہی ہے تو وہ موضوع کیا ہے، وہ ہے نماز کی اہمیت پر۔ حدیث رسول اللہ کی یہ کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ آپ اس کی جو ہے تشریح دیکھیں جی۔ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ جو ہے الصلاۃ نماز عماد الدین، دین کا کیا ہے، ستون ہے۔ ادھر کیا کہا، ستون کہا گیا، اور اس کی تشبیہ کیا دی ہے، تشبیہ دی ہے اس سے، اس حدیث میں دین کو عمارت سے دی گئے، اسی لیے کہا کہ نماز کو جب ستون کہا تو ظاہر چھت بھی ہونے چاہیے۔ کو عماد کس چیز کا ہے جی، الصلاۃ نماز ستون ہے، کس چیز کا ستون ہے، الدین دین کا ستون۔ تو گویا یہاں پر دین کیا ہے، کو عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، ایک بلڈنگ سے تشبیہ دی گئی۔ یعنی اللہ تبارک کے نبی نے اس حدیث کے ذریعے سے یہ بتایا پہلے حصے میں کہ گویا یعنی دین ایک عمارت کی مانند ہے، اور وہ عمارت کھڑی ہے دین کے ستون پر، دین اس کے سہارے پر۔ جس طرح ایک بلڈنگ جو ہے سابقہ زمانے میں ستون ہوا کرتے تھے، اس کے لکڑی کے بڑے جو ہے، آج کل وہ پلر آ گئے ہیں اس کی جگہ پر، سیمنٹ کے ستون ہیں،
تو کوئی سابقہ زمانے کی مثال لے لیں یا آج کی لے لیں، مثلا جو بھی بلڈنگ آپ دیکھیں کتنے بھی ایک منزل ہو یا اس سے اوپر ہو، تو وہ منزل جو ہے وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے پلرز کے پر جو ہے بنیاد پر جو ہے یا ستون پر. اگر پلرز نہ ہوں، اگر ستون نہ ہوں تو وہ چھت اس عمارت کی وہ عمارت جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی. تو جس طرح ایک عمارت کے جو ہے کھڑی ہونے کا دار و مدار جو ہے کیا ہے، پلرز پر ہے، ستون پر ہے.